السلام علیکم ناظرین، میگزین اب قریب مارچ سن 2024 موصول ہو چکے ہیں۔ ویڈیو اس لیے اتنے دن نہیں آئی کہ میگزین نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ اگلی 5 تاریخ تک اس میگزین کو مکمل کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے کالم کی جانب، جو ہے دعائیں ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی، ایک سچا راز۔ حال دل دعائیں 100% قبول ہو، ایک سچا راز۔ جھگڑوں کی تعداد جتنی مسلمانوں کی تعداد اب ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اسلام اور اسلامیات پر لٹریچر اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ مانگی جانے والی دعائیں حد سے زیادہ ہیں۔ جو عمرے میں جتنی تعداد اب اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور یہ حقیقت اور سچ ہے۔ مگر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج تک یہ نہیں سوچا یہ لفظ کیوں؟ اگر اپنے لیے ہوگا ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ جب یہ دوسروں کے لیے ہوگا، یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوگی۔ آئیں اب آج کے بعد اپنے لیے کیوں کریں گے، دوسروں کے لیے کیوں چھوڑ دیں گے؟ یہ سوچیں گے آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک موتی دیتا ہوں، اس کے بعد سوچتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف دنیا کا ظالم آدمی، اس نے کسی ہستی کو نہیں چھوڑا۔ جب کوفے میں گیا تو پتہ چلا کہ یہاں نیک لوگوں کی ایسی جماعت ہے جو کسی بندے کے لے کر بد دعا کر دے، اور خاص طور پر ظالم حاکم کے لیے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ حجاج کو فکر ہے، وہ دانا اور تجربہ کار ہے۔ اس نے ان لوگوں کی دعوت بڑی پیار اور محبت میں خوش آمد سے بلایا۔ بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا کے چلے گئے تو بہت اطمینان کا سانس لے کہنے لگے میں ان کی بد دعاؤں سے محفوظ ہوگا۔ وزیر بشیر نے پوچھا آخر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے انہیں مال حرام کھلایا جس کے اندر یہ لقمہ حرام جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ رد ہوتی ہیں، آسمان پر نہیں جاتی، عرش کو نہیں چھو پاتی۔ بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور قبولیت نہیں ہوتی، لہٰذا میں مطمئن ہوں ان کی بد دعاؤں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باطل کو ہماری بد دعاؤں کا فکر۔ اب دوسرا واقعہ ناظرین سنیں۔ شیخ سعید احمد خان مدینہ منورہ کے روحانی شہنشاہ تھے۔ فرمانے لگے باطل کو ہماری بد دعاؤں کا بہت فکر رہتا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے اچانک چونک اٹھے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ کسی درویش کے منہ سے یہ بات نکلی بیکار نہیں ہو سکتی، 100% حقیقت ہے۔ پھر فرمایا باطل کو ہماری بد دعاؤں کا بہت فکر رہتا ہے اور اس کا حل بھی وہ کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ سوال سب حاضرین کی آنکھوں میں تھا۔ ادب کی وجہ سے زبانیں بند تھیں۔ شیخ نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے لیے اس بات فرمانے لگے آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ دعا بد دعا کا اثر ہمیں ہوتا ہے، غیر مسلم دعا اور بد دعا کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے، مانتے اور برکتیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ حرم کے ارد گرد مکروہات مخلوقات پھیلا دیے گئے ہیں، جیسے کہ مارکیٹیں، خرید و فروخت، مشکوک کھانے، اور ایسے مشکوک کھانے جو بظاہر بہترین ہیں لیکن وہ 100% مشکوک ہے، جن کے کھانے سے ناظرین دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر واقعہ فرمایا سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کو کچی سبزیاں پھل کھاتے دیکھا۔ پھل بھی بالکل سستے اور سبزیاں بھی تھیں جو کچھ تھوڑی گلی سی، قریب ایک پرانی سی چھڑی پڑی، اس سے سبزی کا اگلا حصہ کاٹتے پھینک دیتے اور باقی کھا رہے تھے۔ آئندہ مرتبہ گیا تو اس وقت اچانک ان کے کھانے کا وقت تھا۔ پھر وہ وہی کھانا، میں نے پوچھا کہ آپ کھانا کھاتے نہیں؟ دھیمے لہجے میں بولے کھا لیتا ہوں، اگر مشکوک نہ ہو، حرام نہ ہو، کہیں میری دعوت ہو جائے تو مشکوک اور حرام کی طرف میرا ہاتھ نہ بڑھے۔ تو ناظرین ہماری دعائیں اس وجہ سے رد ہو رہی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حجیوں پہ ترس آتا ہے، وہ دور پر سے پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں۔ کفر ان کی بددعاؤں سے ڈرتا ہے۔ اس نے حرم مکی مدنی کے ارد گرد مشکوک خانوں کے جال بچھائے ہیں، ہر کوئی کمرے میں ٹی وی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ حرمین کے ارد گرد مارکیٹوں کی بھرمار کا تصور تو ہوتا ہے لیکن جو جذبہ یہاں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گمان سے، خیال سے بڑا تھا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر شکوہ نہ کیجیے، یہ دو واقعات ہمارے لیے ایک نئی سوچ دیتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت کا اہتمام کیا، اچھی بات، لیکن عبادت کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے نہ سوچا۔ اس لیے ناظرین کوشش کریں حلال کھائیں۔ تو ناظرین یہ اگلا کالم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ہوگا۔ ریاست میں کالی دیوی کا تاریخی عمل اور اس کا توڑ۔ جی ناظرین دیکھیں اور سوچیں، کہیں ہمارے جسم کے اندر ایسی خوراک تو نہیں جا رہی جو ہماری دعائیں نہ قبول کرنے کا سبب بن رہی ہوں۔